جعدہ بنت اشعث کے بارے میں ہم توجہ دلائیں، اس کے بارے میں ہمارا طویل ایک ڈسکشن بھی ہے اور یہ بار بار ہمیں توجہ دلانی چاہیے کیونکہ عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتے وہ کون ہے۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے جعدہ بنت اشعث کو معاویہ نے کہا یزید کی سے شادی کی لالچ دے کر اس نے زہر دلوایا۔ اس میں اقوال شیعوں میں بھی ہیں سنیوں میں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خاص شیعوں میں، سنیوں میں بھی ہیں، کیونکہ اصل بینیفیشری کون تھا، فائدہ اٹھانے والا کون تھا، امام حسن کے خلاف جنگ کون کر رہا تھا۔ انشاءاللہ کچھ گفتگو جو ہے وہ سورہ امام حسن سے ریلیٹڈ بھی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر توفیق دی اتنی زندگی دی، کیونکہ ہر لحظہ انسان خداوند تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ جعدہ بنت اشعث کون ہے، یہ ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی جعدہ بنت اشعث کون ہے تو اس کو بھی ڈال دیں شیعوں کے کاتھے میں۔ اچھا امام حسین کو کس نے مارا، جی انہیں بھی شیعوں نے مارا، تو اس پورے خاندان سے کلیئر ہو جائے گا۔ اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا ام فروہ، وہ نابینا تھی۔ یہ وہی ام فروہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس پر ہمارا پورا ڈسکشن ہے۔ ام فروہ نابینا تھی، پہلے سیاسی خلیفہ اہل سنت کی بہن تھی اور ان کی شادی ہوئی تھی اشعث بن قیس کندی لعنت اللہ علیہ سے۔ اب ممکن ہے کہ اہل سنت اس کو صحابی بنا دیں، نہ وہ تو آپ کے حساب سے بھی خوارج میں سے تھا، وہ خوارج میں شامل ہو گیا تھا۔ اس آدمی کا کیا ہوا کہ بظاہر یہ لوگ یمن والے مسلمان ہو گئے تھے، یمن کا تھا یہ قبیلہ کندا کا تھا، بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لوگ، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو یہ بھی مرتد ہو گیا تھا۔ کون؟ اشعث بن قیس کندی۔ اب یہاں سے رشتے ان کے شروع کریں ذرا۔ اشعث بن قیس کندی مرتد ہو گیا، پھر جب یمن والوں کو گرفتار کیا تو اس میں یہ بھی گرفتار ہوا۔ جب یہ گرفتار ہو کے آیا تو اس نے معافی مانگی اور اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر نے معاف کر دیا اور شاید اسی بنیاد پہ معاف کیا کہ میری نابینا بہن سے شادی کر لو، تو پھر ان کی نابینا بہن سے شادی کر کے ان کی جان تو بچ گئی۔ اچھا یہ فقط خود نہیں کافر ہوا تھا، مرتد ہوا تھا، اس کی ایک بہن تھی، اس کا نام تھا قتیلہ بن قیس کندی، اور قتیلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اس کا تو ذکر ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بابا رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، بالآخر ماں تو ہے وہ۔ بابا رسول اللہ کا جب نکاح ہو گیا ماں بنی آپ کی کہ نہیں بنی؟ وہ کافر ہو گئی تھی، وہ کافر ہو گئی تھی، مرتد ہو گئی تھی، مسیلمہ کذاب کی پروموٹر ہو گئی تھی، اس کے دین کو آگے پھیلا رہی تھی۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ امہات المؤمنین میں سے ایک کافر بھی ہو گئی تھی، قتیلہ بن قیس کندی۔ یہ قتیلہ بن قیس کندی کون ہے؟ اشعث بن قیس کندی کی بہن ہے۔ یہ خاندان ہی عجیب ہے، پلیت۔ اس کی بیٹی ہے جعدہ بنت اشعث لعنت اللہ علیہ، اس نے امام حسن کو زہر دیا۔ اب اس زہر دینے میں کہا جاتا ہے کہ معاویہ نے دلوایا۔ ممکن ہے معاویہ نے زہر کا کہا ہو، لیکن بغض کے لیے ممکن ہے کہ اس میں جناب عائشہ نے بھی پارٹ پلے کیا ہو، کیونکہ وہ ان کی سگی پھوپھیزاد بہن ہے۔ معاویہ اتنا کلوز نہیں ہے جعدہ بنت اشعث سے، اور ایک وہ آدمی اتنا ہو بھی نہیں سکتا کہ دن رات بیٹھے۔ یہ جو بغض امام حسن اور بغض اہل بیت ڈیولپ کیا ہے، ایک تو وہ باپ کی طرف سے تھا، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جناب عائشہ نے اپنی پھوپھیزاد بہن کے اس بغض کو کم کرنے کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ تو بظاہر لگتا ہے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اب کوئی کہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ کہتی تھی اس سے، ہم کہیں گے نہیں، ہم نے واقعا نہیں سنا، کانا پھوسی کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی ماموزاد بہن ماموں کو دیکھ رہی ہے۔ کون؟ جعدہ بنت اشعث کا ماموں کون ہے؟ جناب ابو بکر، کہ وہ حضرت فاطمہ کا حق پامال کر رہے ہیں، تو انسان انسپائر تو ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے۔ اور پھر وہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے حق کو پامال کرنے کے لیے میری ماموزاد بہن بھی شریک ہے، اور اس کا بہت بڑا ٹائٹل ہے ام المؤمنین۔ اور پھر جب وہ پاور میں آتی ہیں تو وہ اپنے زمانے کے ایک خلیفہ کو مروا دیتی ہیں، یعنی تیسرے اہل سنت کے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کے لیے حکم دیتی ہیں اقتلوا ناصر فقد کفر، کہ کافر ہو گیا ہے، بڈھا یہودی سے قتل کر دو، نام رکھ دیا تھا ناسل۔ یہاں پہ کہا جائے گا کہ جعدہ بنت اشعث کو بالآخر انہوں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، ان کا ایٹیٹیوڈ باغی بنا رہا تھا۔ جو کچھ واقعہ کربلا میں ہوا وہ ان خاتون کا زور چلتا تو مولا امیر المومنین کو چھوڑ دیتی۔ واضح جلوہ نظر آتا ہے کہ جب ان کے ہتھے چڑھے، یہ ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں، بصرہ میں جب پنجابی ان کے ہتھے چڑھے، کون پنجابی؟ زد کون ہے؟ جن کو کیا کہتے ہیں؟ جاٹ، یا انڈیا میں جٹ بھی کہتے ہیں، جاٹ بھی کہتے ہیں، ہریانہ والے جٹ کہتے ہیں، باقی پنجاب والے جاٹ کہتے ہیں، عربی میں ان کو زد کہتے ہیں۔ ان زدوں کو کہ جو مولا امیر المومنین کے کمانڈر تھے اور خصوصاً سیکیورٹی پر خزانے کے تھے، یہ بہت اہم موضوع ہے، مولا امیر المومنین کے جو سیکیورٹی پر کمانڈر تھے وہ جاٹ تھے۔ لہٰذا میں تو ابھی بھی کسی کو دیکھتا ہوں پنجاب کے جاٹ کو نا، اس سے مجھے خود بخود ایک انسیت ہوتی ہے، آتا ہے کہ اس کا بھی کوئی مارا گیا ہوگا بصرے میں، دادا پر دادا کسی کے اس کے آباء و اجداد میں سے۔ لہٰذا بصرے میں اور عراق میں آپ کو جو بعض لوگ نظر آئیں گے جسم اور جسامت میں، وہ آپ کو بالکل جاٹ لوگوں جیسے نظر آئیں گے، ان کا خاص ایک خلیہ ہے۔ تو وہ مروا دیے، اور کس کو مروا دیا؟
تو اگر مولا امیر المومنین ہتھے چڑھتے تو کیا ان کو ذبح نہیں کرواتی؟ 250 اور 700 اور 70 اور 40 مختلف فگر میں ان کو ذبح کروایا ہے، کیا قصور تھا ان کا؟ چوتھے خلیفہ کے بابا کام کرنے والے تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ اس کا دفاع کرو، کوئی بھی آئے دفاع کرو، اور آپ نے ان کو ذبح کرا دیا۔ اور جو مین گورنر تھے کون تھے؟ عثمان بن حنیف، ان کے سر کے بال، داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال، بھووں کے بال، حتیٰ پلکوں کے بال نچوا دیے محترمہ نے۔ اب اگر ان کا زور چلتا تو کیا مولا امیر المومنین کے بال اور داڑھی چھوڑ دیتی، یا سر کٹوانے میں کچھ ان کو آر ہوتا نا؟ تو جعدہ بنت اشس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان سے انسپائر تھی۔ تو پس دوبارہ ہم تکرار کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جو کافر ہوئی، کیا نام تھا؟ قتیلہ بن قیس کندی، اس کا بھائی تھا اشعث بن قیس قندی۔ اشعث بن قیس کی بیوی تھی خلیفہ سیاسی اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کی بہن ام فروہ۔ اب ان کی بیٹی کون تھی؟ جعدہ بنت اشعث۔ تو ہم نے یہاں تک گفتگو پہنچی کہ جعدہ بنت اشعث کو جو انسپائر کیا ہے اور اکسایا ہے قتل امام حسن کے لیے، وہ عملی اعتبار سے اگر معاویہ نے کیا ہے تو نفرت کے اعتبار سے اس میں جناب عائشہ کا بھی دخل ہے۔ اور وہ ہمیں نظر آتا ہے جب دفن کی بات ہوئی مولا امام حسن کی، تو جہاں پر معاویہ کے کارندے مقابلے میں تھے اور خصوصاً مروان لعنت اللہ علیہ، تو دوسری جانب خود یہ خاتون بھی مقابلے میں تھی۔ جعدہ بنت اشعث ایک بیٹی ہے۔ اب انہی ام فروہ کے اور اشعث بن قیس قندی کے 2 بیٹے بھی تھے، ایک تھا محمد ابن اشعث لعنت اللہ علیہ۔ اگر یہ شیعہ ہیں تو ہمیں اہل سنت کو بھی چاہیے کہ اس پہ لعنت بھیجیں شیعوں پہ، لیکن نہیں بھیجتے۔ یہ کون ہے جس طرح سے اہل سنت کا ایک تابعی اور ثقہ، کہ جس کو کہتے ہیں یہ لوگ کہ ثقہ بھی تھا اور تابعی بھی تھا، کون؟ عمر بن سعد ابن ابی وقاص۔ اور قاتل امام حسین میں سے کون تھا؟ شمر ابن ذوالجوشن۔ ذوالجوشن بھی صحابی تھا۔ بھیجو لعنت ان پہ، بھیجو ان کے باپ پر بھیجو، جس کو بھیجنا ہے بھیجو۔ ہم سے کیا کہتے ہو؟ شیعہ تھے، یہ شیعہ تھے، بھیجو لعنت ان پہ۔ انہی میں سے تھا قاتلان امام حسین سے جو عمر سعد ابن ابی وقاص کی فوج کے کمانڈروں میں سے کمانڈر تھا، اور اس کو کام سونپا گیا تھا حضرت مسلم کو دھوکہ دینے کا۔ کیا کہ ابھی مثلا روک دو تمہارے ساتھ، امان ہے امان ہے۔ وہ جو فوج لے کے گیا تھا حضرت مسلم کے لیے، گیا تھا محمد بن اشعث بن قیس قندی۔ اب یہ کون ہے رشتے میں؟ حضرت عائشہ کا، جناب عائشہ کا پھوپھی زاد بھائی، اشعث بن قیس قندی کا بیٹا جعدہ بنت اشعث کا بھائی۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ بہن ایک امام کی قاتل ہے تو بھائی دوسرے امام کے قتل میں شامل ہے۔ تو جناب مسلم کے قتل میں یہ شامل تھا، شہادت میں شامل تھا، اور اس کے کمانڈروں میں سے تھا ایک، اس کام کو انجام دینے والوں میں سے، اور پھر بعد میں امام حسین کے مقابلے میں تھا فوج میں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نواز رسول ہوں اور کیا میری قرابت ہے، اس نے کہا تھا کوئی تمہاری قرابت نہیں ہے رسول سے۔ اس کی خباستوں میں سے خباست یہ تھی کہ رسول اللہ اور امام حسین کے رشتے کا اس نے انکار کیا تھا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اور پھر ایک دوسرا بھائی تھا اس کا، یا بالفاظ دیگر حضرت عائشہ کا پھوپھی زاد ایک اور بھائی، یا بالفاظ دیگر جناب ابو بکر کا ایک اور بھانجا۔ تو بس امام حسن کی قاتلہ کون ہے؟ جناب ابو بکر کی بھانجی۔ امام حسن کی قاتلہ کون ہے؟ جناب عائشہ کی پھوپھی زاد بہن۔ امام حسین کے قاتلوں میں سے کون ہے؟ حضرت ابو بکر کا بھانجا اور حضرت عائشہ کا پھوپھی زاد بھائی۔ حضرت مسلم کے قاتلوں میں سے کون ہے؟ حضرت جناب ابو بکر کا بھانجا اور جناب عائشہ کا پھوپھی زاد بھائی۔ اسی کا ایک بھائی تھا کہ جو فوج میں تھا امام حسین کے مقابلے میں جنگ کرنے والوں میں سے، وہ تھا قیس بن اشعث بن قیس، یعنی دادا کے نام پہ اس کا نام تھا۔ بس یہ 3 بچے ام فروہ اور اشعث بن قیس قندی کے، ایک امام حسن کا کی قاتلہ جعدہ بنت اشعث، اور 2 امام حسین کے قاتلوں میں سے محمد بن اشعث اور قیس بن اشعث۔ قیس بن اشعث کے کاموں میں سے یہ کام تھا کہ امام حسین پہ جہاں اس نے تیر چلائے، ان کے جسم سے اس نے کپڑے نوچنے والوں میں سے، اور امام حسین کا جو ایک کپڑا تھا جس سے قطیفہ کہتے ہیں، اس نے قطیفہ چرایا تھا۔ یہ فضیلت تھی اس کی۔ اور محمد ابن اشعث جو تھا وہ امام حسین اور امام حسین اور باقی شہدائے کربلا کے سروں کو لے جانے والوں میں سے ایک تھا۔ تو یہ ہے خاندان۔ اب اگر یہ شیعہ ہیں تو ان پر اور ان کے پورے خاندان والوں پر اہل سنت کو لعنت بھیجنی چاہیے۔ بہت شیعوں کو تو بھیجتے ہیں نا وہ۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔